بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، کدو دراز، لمبا کدو، لوکی، یہ ہمارے گھروں میں عام استعمال ہونے والی سبزی بھی ہے۔ اسے رائتا بھی بنایا جاتا ہے، اور یہ گرمیوں کا ایام میں یہ انسانی صحت کے لیے بہت زبردست ہے۔ مزاج اس کا سرد اور تر ہے، اور گرمیوں میں اسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ جو لمبا کدو ہوتا ہے، کدو دراز ہے، یہ فوراً ہی ہضم ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو غذا ہضم نہیں ہوتی، کھانا ہضم نہیں ہوتا، غذا بچتی نہیں ہے، غذا کو بچانے کے لیے کدو دراز کو، لمبے کدو کو استعمال کرتے ہیں لوگ۔ اور یہ اس سے پیشاب بھی کھل کے آ جاتا ہے، مدر بول اور ملین تبا، یعنی پیشاب اور پاخانہ اگر لائے گا تو طبیعت پہ گراں نہیں گزرے گا، سکون اور آسانی کے ساتھ بول و براز اگر خارج ہو جائے تو اس کو ملین کہا جاتا ہے۔ اور یہ صفرا کی حدت، کل ہی ایک دوست نے پوچھا تھا صفرا کیا ہوتا ہے؟ بھائی جیسے خون ہوتا ہے، بلغم ہوتی ہے، صفرا اور سودا، یہ چار کھلتے ہیں، تو یہ صفرا کی حدت اور گرمی کی وجہ سے گرمی کے ایام کے اندر انسان کو بے سکونی ہوتی ہے، اور اس کا استعمال کرنے سے سکون آ جاتا ہے۔ کدو دراز کو، لمبے کدو کو کبھی کبھی اکیلا اور کبھی کبھی گوشت کے ہمراہ بھی پکا کے کھایا جاتا ہے۔ اور جو اب صفراوی اور خونی مزاج کے ہیں، ان کے لیے بہت اعلیٰ غذا ہے۔ اور پھر گرمی کی وجہ سے سر درد ہے، جنون ہے، مالی خولیہ ہے، ان سب کے لیے۔ اور اس کا پانی بھی نکالا جاتا ہے۔ آب کدو ماول کرا، اصل کرنے کی ترکیب یہ ہے کہ کدو کو گول حکمت، یعنی کدو کے اوپر آپ مٹی یا آٹا اچھی طرح لپیٹ لو، اور اچھی طرح لپیٹنے کے بعد، لیپ کرنے کے بعد، آپ اسے باڑ میں یا تندور میں، یعنی تندور کے اندر رکھ دیں۔ اور اگر یہ چیزیں میسر نہیں ہیں تو آپ ایسے آگ پہ رکھ کے آپ اسے دیکھتے رہو، جب وہ بھرتا سا بن جائے، یعنی پلپلا ہو جائے، تو اسے مٹی وغیرہ اوپر سے اتار کے، آٹا اتار کے، اس کا پانی نچوڑ کر شکر ملا کے پی لیں، تو انشاءاللہ لذیذ ہے۔ گرمی کسی بھی قسم کی ہے، گردے کی یا مثانے کی یا جگر کی، وہ دور ہو جائے گی۔ اور کتنا استعمال کرنا ہے؟ ایک گلاس آپ استعمال کر لو، ایک تولہ آپ شکر ڈال کے استعمال کر سکتے ہو۔ اور یہ جو دماغ کی گرمی ہوتی ہے، اس کے لیے بھی بہت زبردست ہے۔ آپ ایسا کر دیں کہ کدو دراز کو، لوکی کو لے لیں، اور اس کا آپ جوس نکال لیں، اور ایک گلاس جوس کے اندر 2 تولے آپ نے املی چھوٹی والی، جو کھٹی میٹھی ہوتی ہے، ذائقے کے لیے، چٹنی کے لیے آپ استعمال کرتے رہتے ہو، 2 تولے وہ ہو، اور 3 تولے شکر ہو، اور 1 کلو پانی کے اندر آپ ابالو۔ ابالنے کے بعد آپ جب دیکھو گے کہ 1.5 پاؤ پانی رہ گیا ہے، تو آپ اسے صبح کے وقت ایک دفعہ پی لیا کرو،
انشاءاللہ العزیز دماغی گرمی خشکی 10 دن کے اندر اندر ہی دور ہو جائے گی۔ گھروں کے اندر کدو کو پکانے کے لیے کاٹا جاتا ہے، اس کے اوپر کا جو چھلکا ہے آپ اسے سنبھال کے صاف جگہ پہ رکھ کے اوپر کپڑا رکھ کے اسے خشک کر لو، اور جب یہ اچھی طرح خشک ہو جائے تو آپ اسے گرائنڈر کر لو، اور 5 ماشا یہ آپ پانی کے ساتھ دودھ کے ساتھ استعمال کر لو تو بواسیر کا خون جو وہ 1-2 دن کے اندر ہی ختم ہو جائے گا۔ اس زمانے کے اندر بلکہ ہر زمانے کے اندر بچوں کی امراض بہت زیادہ ہوتے ہیں، بخار ہے، ملیریا ہے، ٹائیفائڈ ہے، اس سب کے لیے آپ ایسا کرو کہ کدو میں سوراخ کر کے کدو کا ایک ٹکڑا نکال لو، اور اس میں جتنی بھی خوب کلاں خاک سی یہ ڈال لو، جتنی بھی اندر سمو سکتی ہے اچھی طرح بھر کے۔ وہ جو ٹکڑا آپ نے کدو کا کاٹ کے نکالا تھا اوپر دے کے رکھ لو، اور اسے کسی جگہ پہ جب دفن کر لو۔ گھروں کے اندر بھی ہو سکتا ہے، اگر یہ ممکن نہیں ہے تو وہی طریقہ اختیار کرو کہ اوپر آٹا کا لیپ کر لو یا مٹی کا لیپ کر کے، اور آگ پہ رکھ کے ہلکی آنچ ہو مدھم آنچ کے اوپر آپ اسے پکاتے رہو۔ جب آپ دیکھو گے کہ اس کا پانی تقریباً خشک ہو گیا ہے تو اس میں سے خوب کلام یہ خاکسی کو نکال کے اور پانی سے دھو کے رکھ لیں، اور اس کے بعد اس کو خشک کر لیں، باریک گرائنڈر کر کے رکھ لیں۔ آدھا گرام سے 1 گرام تک 2 سال کے 3 سال کے بچے، اور اگر چھوٹے بچے ہیں تو ان کی مقدار کم کر کے آپ انہیں بلا ناغہ استعمال کرواتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھو گے کہ وہ جو بخار ہے، ٹائیفائڈ ہے، ملیریا ہے، اور اس کی وجہ سے جو بچوں کے اندر ناطاقتی ہوتی ہے وہ بھی 2-4 دن کے اندر کنٹرول ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو لوکی ہے، کدو ہے، جب تک آپ کو ملتا ہے آپ اسے ضرور سلاد کے طور پہ استعمال کریں، اور آپ جو وہ سالن بنا کے استعمال کر لیں، آپ اس کا جوس نکال کے استعمال کر لیں تو انشاءاللہ العزیز گرمی کی وجہ سے، سفرہ کے بڑھ جانے کی وجہ سے مردوں اور عورتوں کے جتنے بھی امراض مخصوصہ ہیں ان کے اندر بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ سمجھ آ جائے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، بیل آئیکن کو دبا دیا کریں، سبسکرائب کر دیا کریں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔